اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل در نسل جادو کے اثرات اور اس کا توڑ اور اس کا حل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ آج کے دور میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اکثر لوگ کسی ایک عام عامل کے پاس جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنے علم کے مطابق جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ وقتی طور پہ اس کا حل نکالتا ہے، اس کو دم کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، یا جو بھی اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو شفا نہیں ہوتی۔ تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ ایسا مریض کوئی ایسا آ جاتا تھا تو ہمارے وہ بزرگ فرماتے تھے جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کا علاج نہ کرے، وہ بیماری کی بیس دیکھیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ بیماری اس کو لگی کیوں ہے۔ جب آپ کو بیس کا پتہ چل جائے گا تو پھر اس بیماری کا حل اور اس کے علاج کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی عمل ہے کہ آپ جب کوئی ایسا مریض آتا ہے جس پہ جادو کے اثرات ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس پہ دم کرتے ہیں، آپ اس کو دوا دیتے ہیں، بلکہ اس کو کئی صورتیں بھی پڑھتے ہیں جو واقعتاً فائدہ دیتی ہیں، لیکن اس وقت اس کو فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ وجہ کیا ہے کہ اصل میں جادو جو ہوا ہوتا ہے وہ پرانے سے پرانا نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ایسے ایسے جادو اثرات ہوتے ہیں جو کہ عام عامل اگر اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کو خود کو نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک پتلا بنا دیتے ہیں اور پتلے کے اندر اس کا نام لکھ کر سوئیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نسل در نسل وہ جادو کے اثرات اور وہ عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی نسل در نسل چلا آتا ہے۔ جب تک وہ پتلا نکالا نہیں جائے گا، جب تک وہ سوئیاں نکالی نہیں جائیں گی، جب تک وہ تعویذ کا توڑ نہیں کیا جائے گا، تب تک وہ کیسے وہ شفا یاب ہوگا۔ ہم بزرگ، ہمارے جو بزرگ تھے، جو بزرگ ہیں، ہم اسی بات کو لے کر اس کا علاج کرتے ہیں کہ وہ اس کا حساب لگاتے ہیں، اس پہ دم کرتے ہیں، اس کو حاضر کرتے ہیں معقلات کی مدد سے، تو وہ سامنے چیز آتی ہے کہ اس کو خاص اس کو فلاں یہ عمل اس پہ ہوا ہے۔ پھر ہم اس عمل کو توڑ کر اس کا جب علاج کرتے ہیں تو وہ اس پہ دوا بھی اثر کرتی ہے، اس کو دم بھی اثر کرتا ہے، بلکہ جو بھی اس پہ پڑا جاتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔ حالانکہ اگر اس کو خود بھی پڑے تو پھر بھی وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو تقریباً 200-300 سال سے جو ہمارا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم اس بچی یا بچے یا کوئی بھی جس عورت پہ مرد پہ عمل ہوا ہوتا ہے یا سایہ ہوتا ہے، ہم اس کا حساب لگاتے ہیں۔ حساب لگانے کے بعد اس کو نہلانے کے لیے، نہانے کے لیے ہم کچھ تعویذات، کچھ عمل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو ہی وہ ہمارے عمل سے وہ عورت یا مرد وہ نہاتے ہیں
تو جہاں جہاں وہ پانی اس کے جسم پر بہتا ہے اور اس کی ہر عضو میں سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اس میرے نمبر پر کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں ویڈیو میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہے گی یا آپ کو کوئی غلطی رہے گی تو وہ الٹا فائدہ ہونے سے بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ میرے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم وہ کچھ خاص درختوں کے پتوں سے اور تعویذات کے ساتھ ہم وہ اس کو نہانے کے لیے وہ چیزیں دیتے ہیں۔ اگر وہ مریض یا جادو اثرات جس پہ ہوا ہوتا ہے وہ یہ عمل کر کے نہائے تو 3 ہفتوں کے اندر اندر اللہ پاک اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اور آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں اور مجھ سے رابطہ کریں، اور جو مریض ہے وہ کر لے رابطہ یا اس کے والدین کر لیں، اس کے خامد بھی کر سکتا ہے، بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جو کہ بالغ ہو۔ اگر بالغ نہیں ہے تو پھر ہم وہ اس کو عمل نہیں بتائیں گے، سمجھدار ہو تو وہ اگر یہ عمل کرے تو الحمدللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔